السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمہ جامی. پروگرام آپ سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات 8 بجے سنو نیوز کی اسکرین پر دیکھتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا افسوسناک واقعہ پیش آ چکا. پاک فوج نے، سیکورٹی فورسز نے کامیابی کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کے بعد یہ جو حملہ تھا ناکام بنایا. ڈیٹیلز ترجمان جو ہیں پاک فوج کے وہ فراہم کر چکے ہیں. حکومت بھی اس سلسلے میں تمام معلومات دے چکی ہے. کلیئرنس آپریشن جاری ہے. آج وزیر اعظم پہنچے ہیں کوئٹہ. وہاں انہوں نے جو صوبائی قیادت ہے بلوچستان کی، ان سے ملاقات بھی کی. ان کی گفتگو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے ملاحظہ کی، ٹی وی چینلز پر نشر کی جا رہی تھی. اس سانحے کے بعد دو بڑے افسوسناک لمحے ہیں جو المیہ بن چکے ہیں، جن کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے اور جو ہماری ذمہ داری بھی ہے بحیثیت صحافی، بحیثیت پاکستان. ایک، کیا حکومت نے ایک سنہرا موقع ضائع تو نہیں کہیں کر دیا؟ اگر حکومت دہشت گردی کا جو بڑھتا ہوا افریت ہے اس کے تناظر میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہی ہے تو اس کے لیے کیا سیاسی استحکام، سیاسی ربط ضروری نہیں ہے؟ اور دوسرا، دہشت گردی کا واقعہ پیش آئے، معصوم جانوں کا ضیاع ہو، تو یہ جو سوشل میڈیا پہ زہر اگلا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہ تو آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی، اپنی پریس کانفرنس میں بھی، اپنی ٹویٹس میں بھی اس واقعے کی مذمت کر رہی ہے. ترجمان جو ہیں پاک فوج انہوں نے کل کہا کہ رولز آف دی گیم تبدیل ہو چکے ہیں. وہ رولز آف دی گیم کہاں تبدیل ہوں گے، کیسے تبدیل ہوں گے، ان کے اثرات کس شعبے پر پڑیں گے، اس پر بھی غور کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر سیاست جناب دانل عزیز صاحب تشریف لے آئے ہیں. اور ہم نے اپنے پروگرام میں ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نوجوان قیادت کو بھی موقع دیں گے تاکہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی جو خیالات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں. تو مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے بڑے معروف ایم این اے محمد علی سرفراز صاحب. قومی اسمبلی بڑی جذباتی اسپیچ کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی. اور مجھے جوائن کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے ایک اور نوجوان سیاسی رہنما حذیفہ رحمان صاحب. آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں اور اطلاع ملی ہے کہ وزیر مملکت بھی ہیں برائے قومی ثقافت اور ورثہ. آپ تینوں کو خوش آمدید. تو نوجوانوں سے معذرت، سب سے پہلے میں ذرا سینئر قیادت کی جانب جانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا، جیسے بھی جس پرسپیکٹو سے بھی ہم دیکھیں. اب حکومت اے پی سی بلانا چاہ رہی ہے، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی جو حامی جماعتیں ہیں وہ بھی مل بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اچکزئی صاحب ہوں یا پھر اختر جان مینگل صاحب ہوں، وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آج جمعرات جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جو سیاسی قیادت آج ڈیالہ ملنے گئی وہ ان سے نہیں مل پائی. تو اچکزئی صاحب اور دیگر کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے معلوم نہیں ہے. تو وہ ادھر سے ملاقاتیں اور مل بیٹھنے کی بات کریں، یہ ادھر سے ملاقاتیں اور مل بیٹھنے کی بات کریں. وائی ناٹ سیٹ ٹوگیدر؟ جی ضرور مل بیٹھیں، لیکن یہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی سانحہ ہوا. اور یہ جو ارسٹوائل فاٹا ہے جس کو مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، وہاں پر بھی. اور ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف کمیٹیز نے، مختلف بیٹھکوں نے مختلف طریقوں سے ان کے پیکج 1، پیکج 2، پیکج 3، پیکج 4، پیکج 5، 25 برس سے تو کم از کم میں سن رہا ہوں 30 برس سے کہ یہ پیکج ہے. تو شہباز صاحب اس سے پہلے کہ یہ جا کے مل بیٹھیں، یہ جو سارے پیکجز ہوئے ہیں ان کا ناپ تول کر لیں کہ کیا ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اور کیا ایکچولی ہوا ہے آن گراؤنڈ. اور ایک منٹ ہے یہی اسی سے جڑا سوال ہے. یہ ہم کسی بھی ایسے سانحے کے بعد نا ہم دیکھتے ہیں قومی قیادت مل بیٹھی، ہم دیکھتے ہیں رولز آف گیم تبدیل ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں جی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور ایک نیا پلان متعارف کروایا جاتا ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہوا تھا اس کی بجائے آج بلاول نیشنل ایکشن پلان 2 کی مانگ کر رہے تھے. یہ جو 25-30 سالوں کی آپ کہانی بیان کر رہے ہیں، یہ پلان آف ایکشنز کہاں گئے؟ ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اور کسی سانحے کے بعد تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں What goes wrong later on؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو انہوں نے سنجیدگی سے اس معاملے کو حل کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے کہ آپ نئے سرے سے شروع کریں الف سے سارا کام، جو پوری الفابیٹ آپ نے کی ہے اس کی تو یاد دہانی کریں کہ کیا ہوا تھا، کیا کھویا، کیا پایا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم نہیں ہے کہ آپ انتظامی مسئلہ نہیں کہ آپ اس کو صرف ڈی پی او کو بدل دیں اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. پولیٹیکل مسئلوں کے کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو حل نہیں ہوتے. ایڈمنسٹریٹو رسپانس جو ہے وہ صرف آپ کو وقت خرید کے دے سکتی ہے، تھوڑا سا آپ کو اپر ہینڈ دے گی. کس لیے؟ تاکہ پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی بروئے کار لائی جا سکے. اس کی کوئی ٹویکنگ کرنی ہو تو وہ آپ کر لیں. اب ادھر وہ ویکیوم ہے
یہ جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں ہمارے صاحبان، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے بلوچستان، اب یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو ان کی کیا ترجیحات ہے؟ 1 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دھوم دھام سے ہمیں رسالے پہ رسالے چھاپتے جا رہے ہیں اخباروں میں، یہ اشتہاروں کی بھرمار لگائی ہوئی ہے. کیا کیا ہے انہوں نے بلوچستان؟ ان کو نہیں پتا کیا مسئلہ ہے؟ ترقی کی ہے نا اس کے نہیں، بلوچستان کے مسئلے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کہ یہ انہوں نے آتے ساتھ ہی کوئی سٹاک ٹیکنگ کی ہے کہ وہاں پر کتنے پروگرام جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں، کتنوں کے اوپر دھوکہ دہی ہوئی ہے اور کس وجہ سے وہ لوگ ناراض ہیں، اور پھر اس چیز کو اسیس کر کے ایک پراپر وے میں اس کو لے کے آگے چلتے، تو یہ پریمپٹ ہو جاتا سارا کچھ. یہ تو ہے ٹیکنیکل ایشوز. نہیں، یہ ٹیکنیکل نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہے. یہاں پولیٹیکل ایشوز سے ہی جڑا ایک اور نقطہ یہ بھی تو ہے نا کہ بلوچستان سب سے زیادہ تجربہ گاہ بنتی ہے سیاسی طور پر. 2 سال ایک کو دے دیے، 2.5 سال ایک کو دے دیے. اب کل رات میں سن رہا تھا ایک پروگرام میں، محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، ثناء اللہ بلوچ صاحب جو BNP مینگل کے رہنما ہے، ان سے جب بلوچستان کے جو مسائل ہیں جی، آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، لیکن وہ پروونشل سطح کے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر فیڈریشن کے ساتھ ہیں. فیڈریشن جو ہے اسی لیے ماضی میں جتنے پیکج بنتے رہے ہیں وہ فیڈریشن میں بنتے رہے. تو جو بلوچستان کا صوبائی پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ جو معاملہ آگے چلنے کا ہے وہ تو پاور شیئرنگ کا ہے. ان کو ڈیولوشن پلان بنا کے دیا تھا، ان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ نافذ کر کے دیا تھا. ان کی جو لیویز اور پولیس ہے اس کے لیے پورا قانون نیا بنا کے دیا تھا. یہ ان سیاسی عمل کس نے کرنا؟ یہ ان سیاسی عمل کس نے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، یہ ان سیاسی جماعتوں نے وہ لوکل گورنمنٹ کا پلان بھی اڑا کے رکھ دیا اور پولیس بھی اڑا کے رکھ دی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جی چل نہیں رہا. اور جب چین جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی چائنیز ماڈل ہمیں چاہیے، چائنیز ماڈل ہمیں چاہیے. ان کو پتہ ہے چائنیز ماڈل کیا ہے؟ چائنا میں جو لوئسٹ ٹیئر ہے گورنمنٹ کی، جیسے یونین کاؤنسل ہے ہمارے ہاں، وہ 55% ٹوٹل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ایکسپینڈ کرتی ہے. نہیں، ان کا تو سسٹم کچھ اور تو انہوں نے اس کو رہنے نہیں دیا، ایکسپینڈیچر تو بعد کی بات ہے. ہمارے پاس جو سسٹم ہے اگر وہی نافذ ہوتے تو کافی ہے. علی سرفراز صاحب، APC بلانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے، PTI جائے گی؟ اگر اچھے طریقے سے بلائیں گے تو چلی جائے گی. اچھا طریقہ کیا ہے؟ اگر نیت سے بلائیں گے تو اصل میں ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ APC اگر گورنمنٹ لگے، مجھے نہیں پتا PTI اس میں اب کیا فیصلہ کرتی ہے. آج جو اسمبلی کے اندر ہوا، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حوال بتا دیتا ہوں. آج ہم لوگ بڑے سیریس، وی آر ویری سیریس اباؤٹ اٹ. کل جب یہ معاملہ ہوا اس وقت بھی کویشچن آور سیشن کے اندر ہم لوگوں نے بلوچستان پہ بات کرنے کی کل کوشش کی تو ہمیں اس پہ ٹائم نہیں دیا گیا. وہ اور اب قادر پٹیل صاحب چیئر کر رہے تھے نا؟ میں اس وقت نہیں تھا، مجھے نہیں پتا چیئر کون کر رہا تھا، لیکن میں جب اسمبلی پہنچا ہوں تو اس وقت ہمارے سارے دوست لڑ بھیڑ کے اپوزیشن لابی میں آ کے بیٹھے ہی تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہاں انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور پھر سارے ناراضگی میں اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے. لیٹر آن پھر جب عمر ایوب صاحب نے اپنی تقریر کی، اس وقت انہوں نے بات کی تو اس میں پھر کہنے کو یہ ملا کہ جی آپ بات یہ کر ہی رہے تھے نا، عمر ایوب کی اپوزیشن لیڈر نے ڈائسیکٹ کرنا تھا پریزیڈینشل ایڈریس کو، تو اس میں آپ کریں جو مرضی آپ بات کریں. ہمارا وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ یار آپ کی سیریسنیس کیا ہے؟ آپ پہلے کویشچن آور سیشن کو اتنا بڑا ایک اس وقت پھٹا پڑا ہوا تھا، وہاں پہ موقع پہ جانے جا رہی لوگوں کی 48 گھنٹے کا آپ کو انہوں نے مجید بریگیڈ نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ یو سارٹ یور ایشوز آؤٹ. 217 ہاسٹیجز آپ کے ایز پر رائٹرز، ان کی اپنی جو BLA کی جو کلیم تھا وہ انہوں نے پکڑے ہوئے تھے بندے، اور ہمیں یہ روٹین کا بزنس کرنا اس وقت ضروری تھا. یہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا کہ گھنٹہ نہیں ہوئی بات بڑا ہم نے کریٹیسائز کیا. پر گورنمنٹ کو دیکھیں جہاں بنتا کریٹ، ہم نے کہا یار خدا کا خوف کرو، دس شوز یور سیریسنیس. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات 2 گھنٹے بعد نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، بیچ میں سے 24 گزر گئے ہیں، آپ 2 گھنٹے دائیں بائیں کی پیپسی کوکا کولا کی باتیں کریں گے اور وہاں پہ جنگ لگی ہوئی اس کا آپ ذکر نہیں کرنے کو تیار. اینڈ یو تھنک اٹس اے نان امپورٹنٹ ایشو اینڈ ایوری ڈے بزنس از مور امپورٹنٹ. نہیں، سنجیدہ تو ہوگی نا پھر حکومت آپ کے کہنے پہ. ہاں، آج خواجہ آصف بولے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب نے آج تقریر کی، لیکن ان کے گلے سنے آپ نے؟ ان کا کیا گلا تھا؟ ان کے گلے خواجہ آصف صاحب نے آج اتنی بےہودہ تقریر کی معذرت کے ساتھ، ان کو شرم آنی چاہیے. کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ جو سوشل میڈیا پہ زہر اگلا جا رہا ہے اس کے اوپر توجہ نہ دلائی. نہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی زہر نہیں، وہ ان کا کام ہی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے PTI ذمہ دار ہے. یہ شکر ہے BLA نے اس کی ذمہ داری لے لی، یہ نہیں PTI پہ ڈال دیا. ہم نے آج وہاں پہ شور میں چاہتے رہے خواجہ صاحب کی تقریر کے اندر، خواجہ صاحب سیدھا ہی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی PTI ہے، BLA حالانکہ پیٹ رہی ہے کہ جی ہمارا کام ہے. آپ کہیں ان کا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام PTI کا ہے. فار گاڈ سیک اس طریقے سے ہوتا. کل آپ آل پارٹیز کو آپ کا اسمبلی کے اندر ایٹیچیوڈ یہ ہو، اور اسی ایٹیچیوڈ کے ساتھ اگر آگے چلنا تو کیا معنی رکھتی ہیں یہ ساری باتیں؟ ہاں، گورنمنٹ کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. اب جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی بنائی گئی ہے، آ کے ہمارے سر پہ مسلط کی گئی ہے، دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بلوچستان کے ایشو کو آپ نے سیریسلی لینا ہے، بلوچستان کو بھی اور KPK کو بھی. اب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ KPK میں بھی اپنے آپ کو ایبزالو کر لیں فرام دی رسپانسبلٹی اور کہیں گے جی صوبائی ہے، وہاں پہ بھی میٹرز بڑے سیریس ہیں.
وہاں پہ بھی روز اٹیکس ہو رہے ہیں. جی آج بھی جنڈالہ میں ساؤتھ وزیرستان میں اٹیک, جی بالکل 10 دہشت گرد مارے ہیں سیکورٹی فورسز. جی بالکل. ہم لوگ اب کل ہماری اسمبلی کے اندر بھی اچکزئی صاحب نے آج بڑی خوبصورت تقریر کی اسمبلی کے اندر. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں آج ہم مان لیں کہ بلوچستان کے ریسورسز کو سارے نہ دیں بلوچستان کو, لیکن یہ بھی تو ان کی بات جائز ہے نا کہ بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں ان میں پہلا حق بلوچستان کا ہو. یہ تو بات ٹھیک ہے. جب آپ کا دور حکومت ہے نا جی, اپوزیشن میں آ کے سب جماعتوں کو یہ باتیں سوچتی ہیں. آپ کے دور حکومت میں جو تجربات بلوچستان میں سیاسی طور پر کیے گئے نا, ان کا بھی گریبان میں جھانک کے جواب ڈھونڈیں. میں کہتا ہوں جی اگر ایک غلطی ہوئی ہے نا, اور ساری حکومتوں سے بھی ہوئی ہے, وی نیڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. آج اگر ہم بلیم گیم نہ کریں. ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کر رہا تھا نا, مجھے بڑا افسوس ہوا, بڑا دکھ ہوا ایک پاکستانی کے طور پر, ایک صحافی کے طور پر, کہ انہیں یہ بات کیوں کہنی پڑی. کل وہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے, جب انہیں بتایا گیا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو سی ایم ہے, قابل احترام ہے سب کے لیے, کہ انہوں نے کہا جی بلوچستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا جی خدا وہ دن نہ لائے جب اختر جان مینگل کو یا ہمیں سرفراز بگٹی سے مذاکرات کرنے پڑے. یعنی پولیٹیکل جو ورتھ ہے اس کے اوپر اتنا بڑا سوال لگا دیا. کہاں وہ مالک بلوچ کی رجیم تھی جہاں پہ کوئی کام کاج بھی ہو رہا تھا, کوئی رابطے شابطے بھی ہو رہے تھے. خیر کہانی تو بلوچستان کی لمبی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پولیٹیکل تجربہ گاہ بنا دی بلوچستان کو, جو مینڈیٹ کی صورتحال ہے, جو اصل نمائندوں کی وہاں پہ سامنے آنا ہے, یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے؟ خیر اب بلوچستان اکیلا تو نہیں رہا. اچھا وہ کیسے؟ اب تو پورا ملکی تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے. ایسا ہی. لیکن گزارش یہ ہے کہ نیچرلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی آپ الیکشنز میں کرتے ہیں, اس گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے یا ایفیکیسی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے, یہ آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ثناء اللہ بلوچ صاحب نے یہ کہا, انہوں نے اپنے اندازے سے ٹھیک کہا ہوگا, لیکن کاش نہ کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ مسائل کو ایک کول مائنڈ سے اور پراپرلی دیکھیں گے نہیں کہ جو ویٹ ہے ہسٹری کا وہ کس طرف ٹلٹ کر رہا ہے, اور اپنے حرکات کو بھی دیکھیں. اب انہوں نے بھی بندوقیں اٹھا لی ہیں, لہٰذا وہ جو تھا نا کہ سوٹی چلا کے وہ سب ڈنڈے کے یار ہیں, وہ ایک ایسے بندوق اٹھانے کی حمایت, ایک ایسے چوکے مار ہیں فلانا ٹنگا, وہ تو بڑی ایک عجیب غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ. وہ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. وہ گفتگو اب میرے خیال میں چھوڑ دیں اور اس کو سنجیدگی سے لیں اور پرانا ریکارڈ نکالیں اور دیکھیں یہ کیوں نہیں گورنمنٹ پرچار کرتی. اگر پاسٹ گورنمنٹ ساری بالکل درست ہے, اسٹیٹ بالکل درست ہے, جو انہوں نے کہا ہے منوان انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے, اور ایک مسٹرسٹ جو ہے ان کی طرف سے یہ پیدا ہو رہا ہے, تو وہ اس کی نشریات کریں نا, ادھر پروگرام میں لائیں, آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ 15 ہوئے تھے جی پیکیجز, اس میں یہ زیادہ ہر والے میں زیادہ نہیں, ہر والے میں ہم نے زیادہ دی ہے, پھر بھی دیکھیں یہ ہو رہا ہے. ہم نے وہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ بھی ختم کر دی, وہ بھی صوبوں کو 18 امینڈمنٹ بھی لے آئے, NFC ایوارڈ بھی دے دیا, سب کچھ, اور جو باقی چیزیں ہیں گیس رائلٹی سپلائی, ہمیں آرگیومنٹ دیں نا. ٹھیک, میں حذیفہ رحمان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, وزیر مملکت برائے قومی ثقافت اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, نوجوان قیادت ہیں, یہ بھی انہیں بھی ہم نے زحمت دی. حذیفہ صاحب یہ بڑا افسوسناک واقعہ, مذمت تو سب کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو قیادت ہے سینئر, وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ملبہ PTI پہ ڈال رہی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کی آڑ میں ہو یا باقاعدہ گلا شکوہ ہو. لیکن یہ وقت تو APC بلانے کا جس کا پرائم منسٹر بھی اظہار کر رہے ہیں, تو اگر APC بلانی ہے تو ایک دوسرے پہ ملبے گرا کے تو APC نہیں بلائی جا سکتی. ایک سیاسی استحکام کے لیے یا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک واقعتاً ایک ان گڈ فیتھ سب کو آن بورڈ کرنا ہوگا, کنسنسس تو پولیٹیکل آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. تو وائی ناٹ ٹو ٹیک PTI آن بورڈ؟ جی بہت شکریہ اجمل جامی صاحب. ایک تو آپ کے جو دونوں مہمان بیٹھے ہیں انتہائی سینئر اور انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن ظاہر ہے میں اپنا نقطہ نظر رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک قومی سانحہ ہوا ہے, ایک قومی المیہ ہے, اور جس طریقے سے دہشت گردوں نے بلوچستان کا احساس محرومی کی بات, تو وہی دہشت گرد بھی وہ کر رہے ہیں نا جی, اور کر وہ دہشت گردی رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال یہ واقعہ کیا, تو ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ چاہے وہ ہماری سائڈ سے چاہے وہ تحریک انصاف کی سائڈ سے اس کا ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالا جائے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے یہ بات ان پر کیوں کی. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ وہاں پر اموات ہوئی ہیں, سویلین کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور پہلے ہی دن جو ٹرولنگ سٹارٹ کی گئی تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے, تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے جو ٹویٹ آیا اس کو آپ ایویلویٹ کر لیں, اپنے ویورز پہ چھوڑ دیں. مقصد یہ کہ بجائے یہ کہ آپ متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ BLA کے اندر بھی بانی تحریک انصاف کی فالوئنگ موجود ہو,
BLA میں کوئی فالوئنگ میاں نواز شریف کی موجود ہو, آصف زرداری صاحب کی موجود ہو, تو ایسے موقعوں کے اوپر آپ اپنی مسلح افواج انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, نہ کہ آپ یہ پرچار شروع کر دیتے کہ جی بلوچستان کا احساس محرومی ہے. اکبر بگٹی صاحب ایک جگہ ہوتے تھے, اب ان کی جگہ وہ لے لیے سرفراز بگٹی نے, تو سرفراز بگٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے, اس کا ایک ادکاٹ نہیں ہے. تو آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں آپ اس جو واقعہ ہے اس کو انڈائریکٹلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پورا نیریٹو بنایا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان سے چلا تھا اور وہ پشاور سے ہوتا ہوتا لاہور پہنچا اور اس نے خودکش بماری کرنی تھی اور وہاں پر جو ہے انٹیلیجنس نے اس کو پکڑ نہیں سکے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بولان پاس کے پاس جہاں پر نہ آبادی ہے, پہاڑوں کے اندر مچھ اور سبی کے درمیان نہ وہاں پر موبائل سگنلز ہیں, وہاں انہوں نے ایزی ٹارگٹ, سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہوئے ٹرین کو نشانہ بنایا جس کے اندر زیادہ سیویلینز موجود تھے. پھر انہی ٹرولز پہ انہوں نے کہا کہ جی اتنی ہم بات ہو گئی, بجائے یہ کہ آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حوصلہ بڑھائیں. یعنی جو بات آپ لوگ کر رہے تھے وہی بات ہندوستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ, ہندوستان کے چینلز کر رہے تھے, وہی بات افغانستان سرحد پار سے ہو رہی تھی. یہ میں آپ کا جواب لیتا ہوں علی سرفراز صاحب سے بھی, اور کوئی سولوشن بھی لیتے ہیں. میں اس کو مکمل کر لوں. دیکھیں جی, میں اس کو مکمل کر لوں. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ لفظوں کی جو ہے وہ بمباری کی جاتی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ود ان آورز بغیر کسی کیجولٹی کے, میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی کیجولٹی کے, جو بھی کیجولٹیز ہوئیں وہ پہلے جب ٹرین کو اڑایا گیا تب ہوئی یا دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہوئی. ٹھیک, میرے ساتھ آپ رہیے گا, مجھے ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے اور پھر PTI کا موقع بھی لینا ہے. میرے ساتھ آپ رہیے گا, تینوں مہمان ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین میرے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے حذیفہ رحمان صاحب PTI کی قیادت پر اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلنگ کے اوپر سنگین الزامات عائد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو ملک دشمنی کے مترادف ہیں. علی سرفراز اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ جو انہوں نے پرٹیننٹلی آپ کے ٹویٹس کا حوالہ دیا, آج خواجہ سے سب نے بھی حوالہ دیا, یہ وقت تو نہیں تھا کہ آپ سکور سیٹل کرتے. یہ وقت تو وہ تھا جب آپ کہتے, جیسے میں مثال دے دیتا ہوں, بیسر گوہر نے بڑی ذمہ دار ٹویٹ کی, عارف الوی صاحب نے بڑی ذمہ دار ٹویٹ کی, فواد چوہدری صاحب نے بڑی ذمہ دار ٹویٹ کی, کھل کے مذمت کی اور کہا کہ یار اگر مگر نہیں, مذمت کرتے ہیں, افسوسناک ہے, ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں. یہ جو اگر مگر کی کہانی آپ نے ڈالی گی جس کے اوپر حذیفہ بھی تنقید کر رہے ہیں, خواجہ سے بھی, وائی ناؤ, آپ کیا ثابت کرنا؟ اس کا جواب یہ ہے جی کہ آئی ریپرزینٹ مائی پارٹی, میں کھل کے مذمت کرتا ہوں. کل بھی کی تھی حذیفہ صاحب, سن لیجیے, آج بھی کی, آئندہ بھی کریں گے. بالکل کرنی چاہیے. پاکستانی نہیں ہیں, بالکل ہے, یہ زیادہ پاکستانی, ان کو بڑا دکھ ہے. بالکل نہیں, یہ کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. میں نے کل بھی ایک پروگرام کے اندر, میں ویسے معذرت کے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب کے ساتھ آج پہلے 19-20 کا فرق نہیں ان کے بیان میں, اتنا ہی ریسپانسبل بیان ہے جتنا خواجہ آصف کا تھا. آج آپ تھوپی جائیں کہ جی یہ ان کے ٹویٹ کرتے ہیں, کیا کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ PTI کرنے؟ مجھے لگتا ہے خود ہی بندے بٹھا کے PTI کے اوپر بلا لگا کے اس سے ٹویٹ کراتے ہیں, شام کو بیٹھ کے یہاں تماشا لگاتے ہیں. دے آر ریسپانسبل پیپل. آپ ان کے سامنے بیٹھے اسمبلی میں کہی جائیں آپ مذمت کرتے ہیں, ہم مذمت بھی کرتے ہیں, ہم پاکستان آرمی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اس معاملے کے اندر. ہمارے جو فوجی وہاں شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بچے. اور دوسری بات, یہ فوج کوئی آسمان سے نہیں آتی. فوج کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی تو بندے ہی ہوتے ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں. ان کو یہ تو صرف سوچ کا فرق ہے نا. ہم کبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں وہ ہمارے نہیں رہتے؟ نہیں, ہمارے, وہ بھی ہمارے ہیں. فوج اوور آل فورس سب کے لیے قربان ہو رہے ہیں. وہ جنگیں لڑتے ہیں تو ہم سکون سے بیٹھے ہیں. کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے؟ جو ڈرامہ یہ سارا دن کرتے ہیں, جو انہوں نے آج بےہودہ گفتگو اسمبلی کے اندر بھی کی ہے, they do not want to come to the real thing. یہ صرف اسی ڈرامے بازی میں ہر چیز میں پوائنٹ سکورنگ یہ کر رہے ہیں اور صرف PTI کو ملائن کرنے میں لگے ہیں. کیوں کر رہے ہیں پوائنٹ سکورنگ؟ سر انہوں نے تو کھل کے مذمت کر دی ہے. حذیفہ صاحب, آپ کیوں پوائنٹ سکورنگ آپ کی حکومت کر رہی ہے؟ یہ کوئی موقع ہے پوائنٹ سکورنگ کا؟ جی اجمل جامی صاحب, بس مجھے آپ بے شک 2 منٹ دے دیں لیکن ٹوکیے گا نہیں تاکہ میں بات اپنی مکمل کر سکوں. علی سرفراز صاحب جو ہے میرے بھائی ہیں, وہ جو مرضی کہے کہ میں غیر ذمہ دارانہ بات کر رہا ہوں یا ذمہ دارانہ بات کر رہا ہوں, یہ تو فیصلہ آپ کے, ہمارے, ہم سب کے ویورز نے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی سرفراز صاحب کی مثال ایسے ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی نماز نہ پڑھو, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ کوما لگا کے آگے لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. تو آپ مذمت کرنے کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں بلوچستان کا احساس محرومی. تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آج یہ دن نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کے احساس محرومی کی آج بات کریں. افواج کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں, آپ کی بات مان رہے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ افواج بھی انسان ہوتی ہے. بھائی آج تو ان پہ تنقید نہ کریں. انہوں نے ایک آپریشن کی ہے, اس آپریشن سے پہلے جو ہے خودکش بمباروں نے جب ٹرین کو اڑایا تب نقصان ہوا ان کا. آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چند گھنٹوں میں اس پورے ایریا کو کلیئر کیا. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر
इनडायरेक्टली जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मुझे बताएं BLA कौन सा इलेक्शन लड़ती है, BLA कौन सा असेंबली के अंदर आती है, BLA ने कब बात की है कि हमारे बुनियादी इंसानी हकूक या बलूचिस्तान का ये एहसास महरूमी है, इसको ठीक किया जाए। BLA जब से बनी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमेशा से दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इन्वॉल्व है। आप मुझे बताएं कि उन्होंने जितने लोग मारे हैं 90% तो बलोच लोग उसके अंदर जो है शहीद हुए हैं। आप आगे से कहते हैं कि जो नून लीग हमें कह रही है कि हम तो फौज के खिलाफ नहीं है, यानी आप लोग डायरेक्ट कह रहे होते हैं 9 मई पे आप तंसीबात पे हमले कर देते हैं, आप लोग कहते हैं हम तो नहीं थे। 9 मई पे आप GHQ पे अटैक कर देते हैं, आप कहते हैं हम तो फौज के हामी हैं। 9 मई पे आपकी टॉप लीडरशिप मियां वाली में बेस को उड़ा रही होती है, आप कहते हैं नहीं जी तहकीकात करा ले हमारे लोग थे या नहीं थे। इसके बाद हम लोग आप लोगों को ये बात कहते हैं। अगर आप इसे कंडेम करेंगे बहुत अच्छी बात है, आप भी हमारी तरह पाकिस्तानी नहीं उन्होंने किया है, उन्होंने अगर मगर के बगैर किया है। मैंने आपके कहने को कंडेम नहीं करना, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कंडेम करता हूं, मैंने बड़ा स्ट्रेट अवे कंडेम किया है। कंडेमेशन होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और प्लीज मुझे थोड़ा सा मौका कर देते हैं कि जी इफ एंड बट के साथ वो गलत है। नो इफ्स एंड बट्स, कंडेम कर दिया, बात खत्म हो गई। अब जब हम बात करते हैं कि हमने रूट कॉज को ढूंढना है आने, अब हम उसका मतलब ये नहीं कि हम BLA के सपोर्टर बन जाते हैं। पता नहीं आपकी क्या मंतक है। हम तो बात ये करते हैं कि हम अपने अंडरलाइन इश्यूज को तो देखेंगे ना भाई, हम अपनी दुरुस्तगी करने के लिए ये तो देखेंगे ना कि हमसे गलती कहां हो रही है। इस तरीके से भारत कितने ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मैनेज करता है। अफगानिस्तान पूरा हब बना हुआ है दहशतगर्दी का, बिल्कुल दहशतगर्दी करते हैं वो पाकिस्तान में। बातें असेंबली फ्लोर पर, ट्विटर अकाउंट्स पर, इस तरह की बातें आप जब वजीर आजम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप जरूर करें, आप आर्मी चीफ के साथ वन ऑन वन बैठ के जरूर करें। आप APC में PTI को या खान साहब को दावत दे रहे हैं? देखिए जी, तहरीक इंसाफ असेंबली में बैठी है, मेन स्टेक होल्डर है, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को दावत देंगे। हम ट्विटर अकाउंट्स को ऑन ही नहीं करते जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, इनके घर के अकाउंट है जिनको ये PTI पे ठोकी जा रही है। अच्छा, वैसे हुज़ैफा साहब ये यहाँ एक जिम्मेदार PTI के रहनुमा जो है वो बैठ के कह रहे हैं कि हम उन ट्विटर अकाउंट्स को ऑन नहीं करते जिनके तवज्जो अकाउंट बताए ना कौन सा अकाउंट। आपने सिर्फ मुंह भर के कह दिया आपके ट्विटर अकाउंट्स में, इससे क्या साबित होता है? बानी तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अभी चल रहा था, अजमल जामी साहब ऑपरेशन अभी चल रहा था, तहरीक इंसाफ के बानी ने अगर वो 2 लाइनें लिखते कि मैं BLA को कंडेम करता हूं और इस तरह की दहशतगर्दी की, मसला ये है कि वो तो जेल में है, वो कैसे लिख सकते हैं ट्वीट? BLA को सबने कंडेम किया सर, जेल से बैठकर। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो तो जेल से बैठ के आपने इतना लंबा ट्वीट कर दिया। सर इन सारी बातों की एक वजह है, ये समझना चाहें, जब हम कहते हैं कि आपका इंटेलिजेंस का हुआ है और उसके अंदर हमारा भी एक दुख है, थोड़ा सा चीजों को रिस्ट्रक्चर। इसका मैं जवाब देता हूं। आपने कहा इंटेलिजेंस है, मुझे आप ये बताएं कि मुंबई अटैक्स हुए, 4 दिन तक मुंबई क्लियर नहीं करवा सके थे वो। उन्होंने ऐसी जगह को निशाना बनाया जो सिब्बी और मच के दरमियान वो इलाका है। नहीं, ये बातें ठीक है, मैं उसकी डायनामिक्स पे नहीं जा रहा हजरत, वो बातें आपकी ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, नो वन इज डिनाइंग दोज फैक्ट्स। रूट कॉज के ऊपर क्यों ना तवज्जो दें, क्यों ना तवज्जो दें? बहुत अच्छी बात अगर और ये जो सानहात होते हैं, ये जो अलमी होते हैं, ये इसीलिए फितरत आपको चांस देती है टू सिट टुगेदर एंड फिक्स योर हाउस। Absolutely. Yes. But it shouldn't be sponsored because this happened. It should have been happening anyway. मेरा ये आर्गुमेंट है कि ये बलूचिस्तान का इशू सबको पता है कि ये पिघल के ख़त्म नहीं हो गया था, ये किसी ना किसी शक्ल में फेस्टर करता रहा है। तो जब 1 साल गुजर गया है इस गवर्नमेंट को, तो इनका क्या इनिशिएटिव था इस पे, किस किस्म की इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, कहाँ पर इन्होंने जाके एंगेज किया, किसको किया, कैसे किया, इनकी वो जो सारी सोच थी वो किधर चले गई, कहाँ वो लोग हैं। इसको इस नौबत तक आने नहीं चाहिए था, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। और अगर आप माजी में देखें तो जितने भी पास्ट, ये इशू नया नहीं है, जितने भी पास्ट वादे वदूद हुए हैं, जिन ऑस्पिसेस ने भी की है, और शायद सारी जमातें उसमें मतलब शामिल हैं जिन्होंने कोशिशें की हैं, और वो बरूए कार नहीं ला जा सकी, जो हमें कम अज़ कम इल्म है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ज़रूर कौम को बताएं कि दानियाल साहब गलत कह रहे थे, ये 14 पैकेज बने थे, ये 14 मीटिंग्स हुई थी, काउंसिल्स बनी थी, कमेटियाँ बनी थी, ये फैसले हुए थे, इनके ऊपर 100% इम्प्लीमेंटेशन। ये इस हद तक तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। जब भी कोई ऐसा अलमिया को सानिया पेश आता है तो मीटिंग होती है, APC होती है, नया प्लान ऑफ एक्शन सामने आता है, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ गई नो वन नोस। देखें, एक माहौल था जब अफ़गानिस्तान में जंग लगी हुई थी, उसमें जो रिस्पांस था वो उस वक्त के मुनासबत से बिल्कुल ठीक था। एपेक्स कमेटियाँ बनी, वो सारा कुछ हुआ, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच सामने आई, और वो चूँकि एक डिफरेंट कंट्री में सारा कुछ हो रहा था और हमने अपना एरिया सिक्योर करना था। ये तो हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, और ये वो लोग नहीं हैं जो कम अज़ कम बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से आए हैं, ये वहाँ के मुकामी हैं।
تو یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے بٹ دے ور ان کانٹیکٹ ود سم ون ان افغانستان, ضرور ہوئے ہوں گے. ان کی کمیونیکیشن باہر جتنی بھی انسرجنٹ موومنٹس ہیں گلوبلی وہ باہر سے سپورٹ لینے کی کوشش آج ہمارے فارن آفس نے کہا اور کہ یہ ضرور انڈیا سے انہوں نے لی ہوگی سپورٹ, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کی سپورٹ پھر پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی, انڈیا کی سپورٹ پھر اور جگہ پہ کیوں نہیں ہو رہی. دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کی اسٹاک ٹیکنگ کریں اور بڑا سنجیدگی سے اور سیریسلی اس کو لیں اور اس معاملے کو فائنلی ونس اینڈ فار آل حل کی طرف لے کے جائیں. ایک بریک ناصر, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. تو صاحب یہ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کو دوبارہ انگیج کروں, انہوں نے تو آپ ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. سانحہ APS ہوا, اس کے بعد عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت, سب مل بیٹھے تھے, اینڈ دین کیم دیٹ پلان آف ایکشن, اور ایک کنسنسس پولیٹیکل اس میں پایا گیا تھا کسی اگر مگر کے بغیر. اس وقت کیا ویسا کنسنسس ہو سکتا ہے؟ کیا ویسی ایفرٹس ضروری ہیں, درکار ہیں؟ بالکل 100% ضروری ہیں جی, ہو بھی سکتی ہیں, لیکن اس میں جو پاکستان کا ہمیشہ پرابلم رہا ہے ہر چیز میں وہ ہے امپلیمنٹیشن. تو سب کچھ ہو جائے گا, فیصلے ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو جفیاں ڈل جائیں گی, تھپکیاں مل جائیں گی, بڑا اچھا ہو جائے گا اور سب سرائیں گے بھی اس کو کہ دیکھیں جی بہت اچھا ہو گیا. اس کے بعد 6 مہینے بعد جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنے جائیں گے تو وہ بالکل مطلب نہ ہونے کے What goes wrong? بس جی وہ جب آپ کو کوئی چیز You were part of those governments. جب آپ کو کوئی چیز دے نہیں, ہم نے تو فورس کیا تھا سارا کچھ, انتظامیہ تو حق میں نہیں تھی, لیکن ہم اس کو لے کے گئے اپنے لاجیکل کنکلوژن تک. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت جو لوکل گورنمنٹس تھیں خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی, دونوں صوبوں کی, انہوں نے مارچ کیا تھا اسلام آباد کے اوپر. کیوں کہ ہمیں اپنے صوبے سے بچائیں. اچھا, کیونکہ وہ ہمارے اختیارات اور ہمارا پیسہ اور ہمیں پولیٹیکل گورنمنٹ سب سلب کر رہے ہیں. ہاں جی, تو یہ ان کا موقف تھا. جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صوبے الگ ہو رہے ہیں, صوبے کے لوگ تو اسلام آباد آ کے کہہ رہے ہیں کہ صوبے سے بچائیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مطلب یہ آپ اٹس انٹائرلی مینیجبل, لیکن یو ہیو ٹو ٹرسٹ دا پیپل, یو ہیو ٹو گو دا ڈیموکریٹک روٹ, یو نیڈ اے پولیٹیکل سولوشن. اس طرف آپ آتے نہیں, آپ کہتے ہیں جی ہر چیز ہم نے وہ بس ایڈمنسٹریٹو فیئر سے حل کرنی ہے, وہ دیکھ لیں پھر کیا حل ہو رہا ہے. نہیں ہوگی کبھی, اور دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہے. اگر ایک کتاب ہے ولیم پوک کی, اس کا ٹائٹل ہے وائلنٹ پالیٹکس, اگر وہ پڑھیں تو اس نے پوری دنیا کی تاریخ جو ہے انسرجنسی موومنٹس کی اس میں کیٹلاگ کی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو حل نہیں نکلا اس چیز کا. بالکل ٹھیک. حذیفہ صاحب, یہ آج شیر افضل مروت بھی مخاطب تھے, جہاں وہ جنرل فیض کا ذکر کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ کا بھی ذکر کر رہے تھے, طالبان کی جیسے واپسی ہوئی اس کا بھی ذکر کر رہے تھے. حکومت بھی کہتی ہے کہ PTI کے دور میں طالبان کی واپسی ہوئی. تو ایک بندے کو اگر آپ نے پکڑا ہوا ہے تو جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے, ان سے جواب طلبی نہیں کرنی یا سارا ملبہ خان صاحب پہ گرانا ہے؟ شکریہ جامی. جی جامی صاحب, پہلی بات تو بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. دانیال عزیز صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں, لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کی آج کی باتوں پر یقین کروں یا 2013 سے 2017 تک, جب یہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ تھے اور اس وقت بلوچستان پیکیج اور باقی ساری چیزوں کا دفاع کرتے تھے. وہاں 12 کیڈٹ کالجز, وہاں گوادر ایئرپورٹ اس وقت بن رہا تھا جو کہ اب مکمل ہو چکا, وہاں پر ریکارڈنگ آ رہا تھا, وہاں پر سی پیک کا مین کوریڈور جا رہا تھا. وہ سب باتیں بھی دانیال عزیز صاحب کرتے تھے, اور ہم تو ظاہر حکومت کا حصہ اب بنے ہیں. 2002 میں بھی دانیال عزیز صاحب اس وقت حکومت کا بڑا نہیں, وہ تو اب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سب اگر محرومیاں ہیں, یہ سب نہیں, میں بات وہی کنٹینیو کر رہے ہیں, سب محرومیاں جو ہیں اس وقت اگر نہیں تھیں تو آج کیسے ہو گئی؟ اگر اس وقت تھیں پڑی تو آپ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نہ اس وقت معاشی ہے نہ وسائل کی تقسیم کا ہے. دیکھیں BLA کا ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ ایک سیاسی نیریٹو رکھتا ہو جو بتاتا ہو کہ ہماری یہ احساس محرومی ہے. ہم ویلکم, اگر یہ معاشی مسئلہ نہیں ہے اور وسائل کی تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ ہاں, مسئلہ یہی ہے. دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان جو پاکستان میں سیاست کر رہا ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو. لیکن جب اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں جو کہ ہمسایہ ملک کا نیریٹو ہم یہاں پر ٹاک شوز میں بیٹھ کر اس کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا واقعہ ہوا. ہم دیکھیں اس شو کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے واقعے کو کنڈیم کرنے کی, اور ہم لے کر جا رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں چونکہ وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی, وہ ہمیشہ سے بیکورڈ رہا, ہم اعلانات کر آ گئے, ہم نے انہیں کھڈے لائن لگا دیا. یہ سب باتیں یہی باتیں انڈیا کے جنرلز کر رہے ہیں, وہاں پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں. پورا پروگرام کنڈیم کرنے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایشو کیا ہے اس وقت؟ ایشو نہیں, دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ BLA کو
اس نے اس ایکشن کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کرنا مناسب ہی نہیں ہے. آپ اگر یہ بات اچھا ویسے میں یہ ایک وضاحت دے دوں, یہ حذیفہ صاحب ایک وضاحت سن لیں. دانیال عزیز صاحب جو ہے نا وہ ان پیکیجز کی بات کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, وہ حکومتوں کا حصہ تو کہتے ہیں ہاں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے اگلی نہیں لیٹ می ریفریز ہز ورڈز, بلکہ وہ خود اس کا جواب دیں گے. وہ جو چاہ رہے ہیں پوچھنا, وہ کہہ رہے ہیں جی جب اعلانات ہوتے ہیں, پیکیجز ہم منظور کرواتے ہیں, تو اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا, ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہوتی, واٹ گوز رانگ. میں نے یہی بات تو کی ہے کہ پیکیجز اعلان ہوتے ہیں, تختیاں رہ جاتی ہیں. میں وہی بات میں نے شارٹ ورڈز میں کی, بھئی کیوں نہیں ہوا اعلانات. میاں نواز شریف 2017 میں اگر گوادر ایئرپورٹ کا اعلان کر آئے تھے تو 2024 میں شہباز شریف نے اس کا افتتاح کیا ہے. آپ کے سی پیک کا بہت بڑا حصہ بلوچستان سے گزرا ہے. 12 کیڈٹ کالجز اسی بلوچستان میں بلوچستان کو دی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا پہلے بھی اور آج بھی, اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ضرور مجھے ریمائنڈ کروائیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ وعدہ کر کے اور پیچھے سے کلین کھینچ لیں. اس کے برعکس میں نے ہمیشہ نون لیگ کو انٹرنلی بھی اور باہر بھی کوشش کی ہے یہ بات سمجھانے کی کہ اس کا پولیٹیکل حل ڈھونڈیں, اور اس کے ذریعے سے یہ ڈھونڈیں کہ جو ہمارا تجربہ رہا ہے وہاں پر, جس کے تحت اگر آپ مقامی سطح کے اختیارات کو, مالی وسائل کو ٹھیک جمہوری انداز سے ڈسٹریبیوٹ کریں تو بہت فرق پڑتا ہے. وہ واحد حل نہیں ہے اس کا. پلیز میں نے آپ کی بات انٹرپٹ نہیں کی, پلیز میری سن لیں, آپ پلیز میری سن لیں, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. آج یہ باتیں کرنا مناسب ہے. میں آج اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چلاکیوں سے کام نہیں چلنا ہے. آپ کائنڈلی وہ پیکج سارے منگوا لیں اور ان کو گن لیں, اس میں صرف نون لیگ نہیں ہے, اس میں ساری جماعتوں کی حکومتیں ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر آپ کو شاید ہوش آ جائے گی. یہ معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ ہے نا آپ کا کہ ایک کھانے کی مار ہے, اس بیانیے سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا, یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. مجھے بتائیں, اور صرف آواز اونچی کرنے سے اور مجھے انٹرپٹ کرنے سے آپ کو کوئی حاصل نہیں ہو جانا ہے. کا ذکر کرنا کیا مناسب ہے؟ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں مناسب کیا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے الزام لگانے سے آپ کی بات سچ نہیں ہو جاتی. گردی واقعے کے بعد کیا ہم یہاں پر آپ کے الزام لگانے سے آپ کی بات سچ نہیں ہو جاتی, یہ آپ کے خیال میں ہوگا. مزاحمہ صاحب موقع دیجئے باقی مہمانوں کو. جی آپ اگر تحمل سے کوئی بات سننا چاہیں, حکومت کا کام ہوتا ہے دوسروں کی بات سننا اور پھر اپنا فیصلہ کرنا. آپ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ تو آئے ہی اپنے بازو ٹونگے ہیں کہ آپ نے یہ کوئی بات ایسی کرنی ہے تو آپ کرتے چلے جائیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہی ہوگا. آپ کو فائدہ کیا ہونا ہے اس بات کا, مجھے یہ بات سمجھائیں. کیا دو نمبر مل جانے ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں, 2 نمبر کی بات نہیں ہو رہی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ طے کر لیں کہ آپ بجائے ذاتیات پہ اترنے کے اور اونچی آواز میں بات کرنے کے آپ میری بات سننے کی کوشش کریں. بات کا جواب میں نے رسپونڈ تو کر رہے ہیں. حکومت کے خلاف آپ دو, یعنی دانیال عزیز صاحب کو آپ نے ایز اے سینئر PTI کو میں نے موقع نہیں دیا. دانیال صاحب نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی, آپ نے ان کو موقع نہیں دیا. میں نے بات کرنے کی کوشش کی, آپ نے کانسٹنٹلی ایک بات کی کہ کنڈیم کریں. چلیں ہم دوبارہ کنڈیم کرتے ہیں, 2 منٹ بعد پھر کنڈیم کرتے ہیں, آپ پروگرام اس کے بعد وائنڈ اپ کر دیں. آپ کی ہماری کیا گفتگو ہوگی اگر آپ کنڈمنیشن سے آگے چلیں گے ہی نہیں. آپ کسی بندے کو دوسرے کو تو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. آج کا دن جو ہے, آج کا دن کنڈیمیشن تک ہی رہنا چاہیے. اور ہمیں جو بھارت میں بیٹھ کر چینلز چلا رہے ہیں کہ چونکہ بلوچستان کا احساس محرومی ہے اس لیے BLA سب کچھ کر رہی ہے. آپ دانیال عزیز صاحب پہ اور میرے پہ ڈال دیں بلوچستان کا اٹیک. نہیں ایسی بات نہیں ہے حذیفہ صاحب, بہت شکریہ. میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا ہے, میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس اسکول آف تھاٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے. بلکہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. تو آج وہ دن نہیں ہے. حضرت آج وقت میرا پروگرام کا ختم ہو گیا. آپ کو بھرپور موقع دیا گیا, آپ نے رسپونڈ کیا ہے, دانیال صاحب کو بھی, علی سرفراز کو, بلکہ علی صاحب کو تو میں نے موقع ہی نہیں دیا آخر میں آپ کی بات سننے کے لیے. بات یہ ہے, بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب PTI بھی غیر مدد کرتی, جو کہ وہ کر رہے ہیں, میرے شو میں تو انہوں نے کی ہے, اور حکومت بھی کہتی کہ جناب PTI مذمت کر رہی ہے, یہ عناصر کوئی اور ہیں جو ملک دشمن باتیں کر رہے ہیں. اس سے ایک پولیٹیکل کنسنسس کی فضا ڈیولپ ہوتی, اون کرتے کہ یہ پاکستان کے سیاسی جماعت جو ہے یہ مذمت کر رہی ہے. اب مذمت کے اوپر بھی اگر آپ نے کسی کو اگر مگر کی نظر سے دیکھنا ہے, شبہ شبہ سے دیکھنا ہے, تو پھر APC میں کنسنسس کیسے ہوگا؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ کرے جلد APC بھی ہو, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں. بلوچستان ہماری طرف دیکھ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.